ضرور لاتی ہے. فرماتے کہ محمد مجلس جس کی بنا میں نے کہا نا جناب زینب سے منسوب یہ تاریخ ہے. اس طالب علم کی گزارش سے یاد رکھیے. دیکھیے جس طرح سے انکار حسین کا چرچا ہے ہونا چاہیے، لیکن اس انکار کی بنا جناب زہرا نے رکھی ہے. میں نے کہا نا اساس دین اقرار نہیں ہے، انکار ہے. اور انکار کا آغاز کربلا سے نہیں مدینے سے ہوا. یعنی انکار جو لا سے شروع ہوا تھا، لا الہ سے، وہ جھوٹے عاصموں کو بے نقاب کرنے کے لیے تو ہم جیسے انکار کرنے والوں پر مختلف الزامات لگانے والوں، یاد رکھنا انکار کی پشت پر زہرا ہے. زہرا اصل میں جناب زہرا میں رکھی ہے. یہی میں نے کہا نا، دیکھیے مذہب میں تعصب ہو سکتا ہے، ادب میں نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن سے نہیں سمجھ رہے ہو، حدیث سے نہیں سمجھ رہے ہو تو آؤ ادبی دنیا میں آ جاؤ. جبھی میر تقی میر نے کہا کہ تھی گفتگو باغ فدر جڑ فساد کی، تھی گفتگو باغ فدر جڑ فساد کی، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا. ارے میں اساس دین کی بات کر رہا ہوں اور میر تقی میر اصول دین کی بات کر رہے ہیں. اصول دین کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. اصول دین یعنی دین کی جڑیں. شمس الرحمان فاروقی کو شیر شور انگیز نے تو یہ سارے ضلع اور یہ ساری باتیں واضح کرنی چاہیے تھی کہ پہلے مصرے میں کیا ہے، دوسرے مصرے میں کیا ہے. آپ عقائد کی بحث چھیڑی تو رہے ہیں، آپ ادب کی توضیح کیجیے. لیکن دیکھیے گا کہ میر تقی میر کے اس شعر کو، اور واقعاً اگر میر تقی میر کے اس شعر کو شمس الرحمان فاروقی، جن کو اپنے فاروقی ہونے پر بھی ناز ہے، اس لیے کہ ہر جلد میں فاروقیم وہ شاید میرے خیال سے مثنوی جن کی ہے مولانا روم کی، ان کے شعر کو ہر جلد پر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو اگر مذہبی باتوں سے تعلق نہیں ہے تو اپنی نسبت ادھر کیوں لے جا رہے ہیں. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا، یعنی شعر کے محاسن پر بات نہیں کی. اور بہت سے اشعار میں آپ دیکھیں گے 10-20 صفحے انہوں نے سیاہ کر دیے. لیکن جب اس شعر کی بات آئی، غزل میں یہ شعر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب میر تقی میر پر غلو آمیز تشیع کا غلبہ ہوتا تھا، پتہ چل گیا آپ کا معیار غلو کیا ہے. وبا چلی ہے نا، جس کو جو چاہا بنا دیا، تو ہم یہ سب دیکھ چکے ہیں. اس لیے کہ جو ہمارے یہاں آغاز شیعت ہے وہ آپ کے یہاں غلو ہے. اقبال بھی یہ کہہ چکے ہے اس کی طبیعت میں تشیع کی طرف تبدیل علی ہم نے سنی اس کی طرف. تو کس کا رونا رویا جائے، کس کی بات کی جائے. لیکن یہ بات طے ہے کہ تھی گفتگو باغ فدر جڑ فساد کی، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا. دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر، سب اسلام و ایمان کے نام اور قرآن کے نام پر جان دینے اور جان لینے کو تیار ہے.
अजब शेर है, अजब शेर है। दावा जो हक शनासी का रखिए सो इस कदर, फिर जानबूझ कर ये तलफ हम बतूल का। तो ये सब जो हो रहा है ये जानबूझ कर हो रहा है। और जहरा यही हुज्जत तमाम करने के लिए गई थी ताकि मुजरिम बनो तो जान कर। तो कीजिएगा, देखिए रहबर और रहनुमा का काम ही है कि वो हुज्जत तमाम करे। मिसाले सवाब की मजलिस से इसलिए जरा सा ये जुमले अगर आ जाए खतीब इमाम ताहिर वली मरहूम के तो भेजा न होगा कि याद रखिएगा उनका अपना अंदाज तबलीग था और मजहबी बनाने का अपना तरीका और सलीका था। और वो ये कि देखिए ये पूरा मसला भी समझ लीजिए, यहाँ पर दो जुमलों में यकीनन दकीक बहस है लेकिन इसको आसान किस तरह से कर दिया कि देखिए खुदा जबरदस्ती किसी को सीधे रास्ते पर लाना नहीं चाहता। भाई तवज्जो कीजिएगा, ये कभी भी मुतासिर न होइएगा। ये बड़ी बुनियादी फिक्र है जब की और सारे मसाइल की कि जहाँ पर ये अगर समझ गए तो जबर और इख्तियार का मसला भी वाज़ेह हो जाएगा। बड़ा अहम मसला है ये, इसको आसान नहीं होता है। लेकिन क्या कहना उन खुतबा का जो सख्त तरीन बातों को आसान तरीन लफ्जों में बयान करके चले गए। देखिए हुज्जत के तमाम करने का मतलब ये होता है कि इतना इल्मी जवाब दे दिया जाए कि फिर मरती क़यामत तक की नस्लें भी उसका जवाब न ला सके। और खुदा का भी इरादा जबरी और तहरी तौर पर किसी को सीधे रास्ते पर लाने का नहीं है। वरना मरहूम कहा करते थे कि अल्लाह मियाँ मेरी एक बात सुन लेते तो फिर वही होता जो वो चाहता। क्या रहमतुल लिल आलमीन के बजाय मलकुल मौत को नबी बना देता। अगर मलकुल मौत सलवा दे मोहम्मद वाले रहमतुल लिल आलमीन की जगह और केक काटने का इस्लाम मुखालिफ कटे केक, लेकिन इस इकबाल के इस पैगाम के साथ तो खुले हैं सबके लिए गर्दियों के मैखाने। हुलूम ताज़ा की सरमस्तियां गुनाह नहीं मगर इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी। तेरे बदन में अगर सोज़े ला इलाह नहीं तो सोज़े ला इलाह के साथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाइए। और होता भी है कि अगर सोज़े ला इलाह के साथ कोई लंदन और अमेरिका जाता है, मरहुमा की भी मिसाल है कि सोज़े ला इलाह के साथ मजहबी जज्बे के साथ उस जज्बे अज़ा के साथ अगर वहां तक गई तो वहां भी दरे अब्बास से वाबस्ता रही। अटलांटा में इदारे दरे अब्बास से वाबस्ता रही। और फिर सोज़े ला इलाह का फिर असर ये होता है कि यहाँ भी जगह मिली तो दरे अब्बास तक सबके लिए रंगियों के मैदान में सिविलाइजेशन में पोशीदा मौत भी है तेरे बदन में अगर सोज़े ला इलाह नहीं तो कहा कि 15वें साल का केक कट रहा होता और हज़रत मलकुल मौत दीनियात की किताब लेकर आ जाते और ये कहकर जाते कि आइंदा साल का केक जब कटेगा जब इन साहबजादे या इन साहबजादी की जमानत अम्मा और अब्बा ले। उन्हीं मरहूम का जुमला है, पता नहीं चाहे पी कर लोग जागते। भाई तवज्जो कीजिएगा, कौन ऐसा है जो नमाज तला होने देता अपने बच्चों की? तवज्जो कीजिएगा, लेकिन ये जुमला उनका है कहा, लेकिन ये होता तो सब कुछ वही जो अल्लाह चाहता, लेकिन पता न चल पाता ये मलकुल मौत के खौफ में हो रहा है या मार्फते परवरदिगार में। तो जनाबे ज़हरा को पता था कि ये क्या करेंगे, लेकिन हुज्जत तमाम करने गई थी और इनकार की बुनियाद रखने गई थी। यानी इनकार हुसैन इनकार ज़हरा पे तामीर है। तो कीजिएगा कि पहली मंजिल पर अपने दौर के हाकिम का इनकार करके बताया। भाई तवज्जो कीजिएगा कि जो ला इलाहा दिल से कहता है, तवज्जो कीजिएगा, वो फिर किसी जालिम का इकरार नहीं कर सकता।
انکار کرو تب اقرار مانا جائے گا، ورنہ اس کے بغیر تمہارا اقرار بھی کام نہ آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا جو میں نے بات کہی نا کہ جناب زہرا نے انکار کی بنیاد اس طرح سے رکھی کہ بھیڑ تقی بھیڑ جیسا بھی اس بات کو قبول کر رہا ہے اور مان رہا ہے اور اس کا پرچار اور اس کی تبلیغ کر رہا ہے کہ فدق کا مسئلہ یاد رکھیے گا، فدق کا مسئلہ غلو کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ فدق کا مسئلہ تو وہ تاریخی سچائی اور حقیقت ہے کہ آیت اللہ باقر صدر نے پوری کتاب لکھ دی فدق فی تاریخ کو موضوع بنا کر، چاہے لوگ دیکھیں تو جن کے ہاتھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے ایسے ہی حوالے لے کر آتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے۔ عجب طرح سے اس انکار کا آپ اثر تو دیکھیں کہ دیکھیے حاکم کے مقابلے پر جانا، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، نبی کی بیٹی بھی حاکم کے مقابلے پر گئی اور حاکم کی بیٹی بھی امام علی کے مقابلے میں آئی۔ دیکھیے وہ بھی گئی اور جناب سیدہ بھی گئی، لیکن کا سچائی یہ ہے کہ جناب زہرا نے اگر جا کر انکار کیا تو جناب زہرا نے ساری زندگی اظہار شرمندگی نہیں کیا، ساری زندگی احساس شرمندگی نہیں کیا، اور وہ جھوٹے افسانے اپنی جگہ وہ آتے رہے راضی کرنے کے لیے۔ یہ انکار اتنا اساسی اور بنیادی تھا کہ جناب زہرا نے کبھی صفائی نہیں دی کہ اگر میں نہ جاتی تو بہتر تھا۔ یعنی جناب زہرا نے انکار کر کے احساس شرمندگی نہیں کیا اور مولا علی نے تلوار چلا کر احساس شرمندگی نہیں کیا۔ نبوت کی بیٹی بھی گئی، حکومت کی بیٹی بھی گئی، نبوت کی بیٹی بھی گئی، حکومت کی بیٹی بھی گئی، اب وہ نسلوں سے بدلے تو یہی جاتے ہیں بھائی مولا علی سے، اس لیے کہ مولا علی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کردار سے بھی شکست دی ہے، تلوار سے بھی شکست دی ہے۔ اب اسے کیا کیا جائے کہ علی کے مقابلے پر وہ لوگ بھی آئے جن کو علی نے کردار سے شکست دی تھی، وہ بھی آئے جن کو تلوار سے شکست دی تھی۔ جنہیں تلوار سے شکست دی تھی اس کا بیٹا مقابلے پر آ گیا، جسے کردار سے شکست دی تھی اس کی بیٹی محمدی دین کی بنیاد ہے اور یہی یقین کے ستون ہے، اور انکار ہے اساس۔ اور یہ انکار اگر دیکھنا ہے تو پھر آدمی کربلا کے کربلا جہاں واقعا انکار نے کیا کام کیا، انکار نے کیا اثر دکھایا۔ عجب طرح سے شاعر نے کہا دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین، دماغی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین، پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا۔ جہاں جب طرح سے
کہنے والے نے کہا اس لیے کہ میں نظم کی آمیزش اس لیے کر دیتا ہوں کہ جو بات نثر میں گھنٹوں میں کہی جاتی ہے وہ نظم میں ایک شعر یا 4 مصروں میں کام چل جاتا ہے. میرا کام تو اپنے مفہوم اپنے مافل ضمیر کو آپ تک پہنچانا. بولو یہ کہ بعض لوگ کبھی کبھی یہ بحث کرتے ہیں کہ خطابت میں شعر کو ملانا. میں بھی کبھی متاثر ہوا تھا لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ خطیب نہج البلاغہ اگر صاحب نہج البلاغہ توجہ فرمائیے گا صاحب نہج البلاغہ اگر وہ اپنے خطبے میں شعر میں کیا کہہ رہا ہوں صاحبان فکر و نظر موجود ہیں یعنی یہ تو نص ہے نا اساس ہے نا کہ اگر آشا کا شعر بڑی توجہ اگر آشا کا شعر خطبہ شفیعیہ جیسے خطبے میں مولائے کائنات استعمال کر رہے ہیں تو ہم جیسے کجمج بیانوں کے لیے بیانوں کے لیے راہ ہموار ہے کہ نہیں. اور پھر اگر ہمیں اپنا مافل ضمیر بھی پہنچانا ہو گھنٹوں کی بات منٹوں میں سمیٹنی ہو اور انکار کے فرض کو بیان کرنا ہو جو سندوق دل ملا گیا تھا پیغمبر کا مہجبی غصے سے بار بار الٹتا تھا آستی بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں اللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دیا. یہاں تک آیا آل محمد دین کی اساس ہے اور پھر یہ انکار اتنا اثر انداز ہوا. میں نے بیت نہیں پڑھی مجھے تو اس مصرے سے کام لے رہا تھا کہ واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دی. اور پھر خواجہ اجمیری نے چلو آؤ ولیوں کو دیکھ لو یہ تو معاملہ غیر اختلافی ہے نا کہ ہمارے ملک کا صدر بھی چادر بھیج رہا ہے ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی چادر بھیج رہا ہے آپ بھی بسوں میں بھر بھر کر جا رہے ہیں تو اگر وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کی دیوار پر لکھا ہوا دیکھ کر بھی تو آئیے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ لا الہ ادھورا ہے اللہ کے بغیر. اب آپ علی اور حسین دشمنی میں شعری محاسن کو بھی بھول گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے یہ سوچا کہ شاید لا الہ علی خواجہ اجمیری نے نظم کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں جو بات سچی ہوتی ہے وہ ایک نہیں سب کہتے ہیں. وقت نہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ حسین. لیکن یہی بات تو اقبال نے بھی اپنے انداز میں کہی کہ بہر حق در خاک و خون غلطی داس پس بنا لا الہ گردی داس. دیکھیے چونکہ لا الہ میں لا الہ اور بنیاد دین اساس دین پر بات کر رہا ہوں اور اساس دین اقرار نہیں ہے بلکہ انکار ہے. یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ چکی تو یاد رکھیے گا خواجہ اجمیری کی پوری ربائی مفہوم لا الہ کو واضح کر رہی ہے. وہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ لا الہ کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں لا الہ کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر انکار حسین نہ ہوتا تو کوئی لا الہ سمجھ نہ پاتا. لا الہ سمجھ نہ پاتا. اسی بات کو اقبال نے بھی کہا کہ بہر حق در خاک و خون کرتی داس پس بنا لا الہ کرتی داس. وہاں کیا کہا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دی پناہ حسین سردار ندار دست در دست یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انکار کرنا. اقبال نے کہا حق کے لیے خاک و خون میں اس لیے نہائے اس لیے کہ انکار کیا. خاک و خون میں نہایا اسی لیے تو حسین ابن علی علی کا بیٹا زہرا کا لاڈلا کہ اس نے انکار کیا. تو اقبال نے کہا بہر حق در خاک و خون غلطیدہ پس بنائے لا الہ گردیدہ. کیونکہ یہاں انکار کی ترجمانی کرنی تھی اس لیے یہ بات کہی. لیکن اگلے شعر میں دوسری جگہ پر کہا کہ نقش اللہ بر صحرا نوش نقش اللہ بر صحرا نوش سطر عنوان نجات ماں نوش. ایسے ہی نہیں ہم سارے ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں یہی تو نجات کا عنوان ہے. نقش اللہ
علی نے اللہ صحرائے کربلا پہ لکھا اور ہماری نجات کا عنوان بن گئے. یاد رکھیے گا اگر انکار حسین نہ ہوتا تو کسی کو نائلہ سمجھ میں نہ آتا، اور اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو کسی کو الا اللہ سمجھ میں نہ آتا. قریش کے لیے ربط مسائل تک جانے کے لیے، لیکن وہاں بھی میں اشعاری سے کام لوں گا، اس لیے کہ بات مجھے بہت گہری تو نہیں کہہ سکتا ہوں، طالب علمانہ آپ تک پہنچانی ہے. اور وہ یہ کہ اگر یہ انکار آپ سب کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہے تو ہمارا وہ جذباتی مقاصدوں میں نظامت کرنے والا ناظم خورشید غازی پوری یاد آتے ہیں ان تاریخوں میں، محافل میں، کہ جہاں انہوں نے کہا واقعاً، ورنہ بہت وقت مجھے چاہیے تھا، لیکن یہ مصر سہارا بن گئے، ساری باتیں آپ تک پہنچ گئیں. لیکن اب اس ساری بنیادوں پر آج کی مناسبت اور وہ یہ کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب، بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے. نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، انکار پورا ذہن میں ہے. بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے. ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی، ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے، بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب. اب جناب زینب وہ انکار کی بنیاد جو ماں نے مدینے میں رکھی، اگر اس انکار کا تسلسل دیکھنا تو آپ جناب زینب کے خطبوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑے حاکم کے سامنے صدائے احتجاج بلند کرنے کی جو بنیاد صدیقہ طاہرہ نے رکھی تھی وہ آپ کو انکار حسین میں بھی نظر آئے، اور وہ آپ کو اس ذات گرامی کے خطبوں میں بھی نظر آئے کہ جس نے بھرے دربار میں، یعنی واقعاً شہزادی نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے یہ جملے کہہ کر کہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، کہ ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا اور سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی. یہ کیا ہے؟ یہ جو دل کی گہرائی سے پورا ترجمانی کرتے ہوئے لا الہ کہتا ہے نا، پھر اسے الا اللہ پر اتنا یقین ہوتا کہ وہ بگڑے ہوئے ماحول میں بھی ڈرتا نہیں ہے بلکہ اپنی بقا کا اعلان کرتا ہے. دیکھیے اپنوں کے مجمع میں، اپنوں کے درمیان اپنے فکر کی بقا کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ علی کی بیٹی کس کے بھروسے پر شام کے دربار میں یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے ذکر کو مہر نہیں کیا جا سکتا؟ یہ یقیناً وہ پوری اساس ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے خدا کے وعدے پر یقین ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیونکہ زینب کو اپنے خدا کے وعدے پر یقین ہے، اور جناب زینب جانتی ہے کہ میرے نانا نے ذکر توحید کے پرچم کو بلند کیا، میرے بابا نے ذکر توحید کے پرچم کو بلند کیا، میرے ماں نے ذکر توحید کے پرچم کو بلند کیا، میرے بھائیوں نے ذکر توحید کے پرچم کو بلند کیا. جب ہم نے بندہ ہو کر اس کے ذکر کے پرچم کو بلند کیا ہے تو وہ خدا ہو کر کیا ہمارے ذکر کو باقی نہ رکھے گا؟ وہ ہمارے ذکر کو باقی نہ رکھے گا. تو یہ جناب زینب اپنے ذکر کی بقا کا اعلان نہیں بلکہ توحید پر
भरोसे का ऐलान कर रही है कि बिगड़े हुए माहौल में जब बज़ाहिर कोई मोइन नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई ताउन और एआनत करने वाला नहीं, उस वक्त भी अगर अली की बेटी, और याद रखिएगा ये जुमले अजब है, इनका असर भी अजब है, इसलिए कि इब्ने सियाद ने इस सितमकीदा शहजादी पर जिस तरह का हमला कूफे में किया है, और कोई होता तो यकीनन वहाँ गुफ्तगू करने की क्या तसव्वुर, वहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए कि बस आपको कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए कि साहिबान फिक्र नजर है कि जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा और जनाब अब्बास दोनों के फजाइल के गोशों में यही नजाकत होती है कि वहाँ मसाइब के बाप से अपने को अलग कर पाना ज़ाकिर और खतीब और शायर के लिए मुश्किल मरहला होता है। लेकिन जब मुनासबत जनाब ज़ैनब की शहादत की हो तो इसी अंदाज से अगर मैं मसाइब के बाद तक भी आपको ले जाऊं और जहां पर भी होगा मजलिस तमाम हो जाएगी, लेकिन आप तसव्वुर में अपने को कभी मदीने पहुंचाएं, कभी करबला पहुंचाएं, कभी शाम पहुंचाएं, और ये देखें कि ये असास, ये बुनियाद जो जनाब ज़ैनब लेकर के चली है, इसलिए कि अब ज़ैनब नबूवत की भी तर्जुमान है, ज़ैनब इमामत की भी तर्जुमान है, अब जनाब ज़ैनब इमामत की भी मुहाफिज है, जनाब ज़ैनब नबूवत की भी मुहाफिज है। सानिए ज़हरा जनाब ज़ैनब शायद इसीलिए और भी काबिलात हो सकती है, लेकिन मेरी तालिब इल्माना गुजारिश ये है कि जो काम विलायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीने में जनाब ज़हरा ने किया था, चूंकि वही काम करबला में जनाब ज़ैनब ने अंजाम दिया है, शायद इसलिए भी जनाब ज़ैनब को सानिए ज़हरा कहा जाता हो। वहाँ अपने वक्त के इमाम को दरबार में जब उनको गले में रस्सी डालकर ले जाया गया है तो जनाब ज़हरा लेकर नहीं है, यहाँ जलते हुए खैमों से ये सितमदीदा शहजादी अपने वक्त के इमाम को लेकर के आई है, और ये बताया है शायद मदीने से या वहाँ मौजूद होने हुए माने बेटी को शाबाशी सी हो कि बेटी तूने उस असास को कायम रखा। इनकार की असास को भी, इकरार की असास को भी, इकरार ये है कि इमामत की हिफाजत हो रही है, इनकार ये है कि कूफा और शाम में भी जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने अली और ज़हरा की बेटी में कहीं से डर और खौफ का तसव्वुर और एहसास भी तारीख के किसी भी मुअर्रिख को नजर नहीं आ सकता। और याद रखिएगा अज़ीज़ान मुहतरम कि जब ये शहजादी सितमदीदा शहजादी, यानी जहाँ बोलने का क्या सवाल, सोचने का भी कोई तसव्वुर न हो, इब्ने ज़ियाद मलऊन कह रहा है कि कैफ़ा राइती, कैसा तुमने पाया, सुना अल्लाह ने अक़ीक़ल हुसैन, तुमने अल्लाह को अपने हुसैन के सिलसिले में कैसा पाया। ये तर्ज है नमरूद का, हामान का, शद्दाद का, नजरिया तौहीद के कामिल अफराद पर कि कैसा पाया। कहना ये चाह रहा है बहुत अल्लाह अल्लाह करने वाला घराना है ना, और ये सोच रहा है कोई ऐसा लफ्ज़ अदा हो जाए ताकि हम ये कह सके बड़े अल्लाह अल्लाह किया करते थे, अब मुसीबतें पड़ी तो अब देखो किस तरह के कलमे अदा कर रहे हैं। हमारा सलाम हो बीबी ज़ैनब के उस जनाब अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे मारना हो रहे हैं, और नज़रिया तौहीद की तर्जुमानी ऐसे दरबारों में जाकर करना, सिर्फ अली की बेटी, अली का खानदान, अली की कौम, अली का कबीला। अल्लाहू अकबर, कैसा पाया, कैसा पाया। हमारा तो इल्ला जमीला, जब लाशों के दरमियान से गुजर बिरदा दरबार में जाकर खुदा के जमाल पे गुफ्तगू करे। नहीं हमने पाया, नहीं हमने देखा, वही इनकार ही से है, पहले इनकार फिर इकरार, मारा है तो नहीं देखा इल्ला जमीला, फिर जमाल ही जमाल जो परवरदिगार का देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर जब ये शहजादी शाम में जाने का मरहला आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम जब मंजर कशी कर रहे हैं कि अली की बेटी आसान नहीं था दरबार में जाना। घंटों के इंतजार के बाद बाबू साहब इसी निस्बत से है कि घंटों अहले हरम को इंतजार कराया। इन चीजों का सुनना आसान है, लिखना आसान है, पढ़ना आसान है। अरे बड़ी तसल्ली होगी खानवादे को
کہ 40ویں میں مجمع نہ آ سکا، لیکن آج تو ماشاء اللہ سے ہوتا ہے نہیں، جب آ جاتے ہیں اپنے تو دکھے ہوئے دلوں کو تسلی ہو جاتی ہے، اور وہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں، بلکہ گھنٹوں بعد ساتھ پہ وہ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ ہائے علی کی بیٹی کیا کرے۔ عزادارو، ہمارے یہاں وہ اہتمام نہیں ہو پاتا، لیکن بہت سی چیزیں ہم مختلف مقامات سے سیکھتے ہیں۔ ساؤتھ انڈیا میں پہنچ گیا ہوں میں مدراس، پہلی سفر کو قیامت خیز مجالس ہوتی ہیں، وہاں غرہ سفر کہا جاتا ہے، غرے کی مجلس، اس لیے کہ وہ دن اہل حرم کے دربار میں جانے کا دن ہے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم، میں گزارش کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی فکری اساس مضبوط کرنی ہے تو ان کی مجالس یوٹیوب پر بہت سنیے آپ کا شہادت حسین 10ویں کو کربلا میں اور شہادت زینب پہلی سفر کو زینب، 15ویں رجب کو تو اللہ اکبر، ورنہ دربار اور زینب، اس لیے کہ بزرگ مرجع کا یہ جملہ ہے کہ اس مرجع عالی قدر کے دفتر میں مجلس ہو رہی تھی، اور ایک مرتبہ خطیب نے یہ جملہ پڑھا کہ اور علی کی بیٹی اپنے جاج کے دربار میں گئی۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے مراجع، ایک مرتبہ اس نے ذاکر کو روک دیا کہ اب اس سے زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے، دربار اور زینب، اللہ اکبر، دربار میں جانا کسی بھی بیوی کے لیے، اللہ اکبر، کسی بھی بیوی کے لیے، لیکن یہ ہے زینب، یہ ہے شجاعت زینب۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب دربار میں جانے کا مرحلہ آیا اور دربار یزید کے 7 دروازے، تو یہ علی کی بیٹی ایک ایک بیوی کے پاس جاتی اور کہتی نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے، نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے، نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے، کبھی لیلا سے، کبھی رباب سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، لیکن ایک دروازے سے دوسرا دروازہ علی کی بیٹی ہر ایک بیوی کو تسلی اور دلاسا دے رہی ہے، زینب تمہارے ساتھ ہے، زینب تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا تو سب کو تسلی دینے والی زینب ہے۔ اس مجلس اور معصوم کا شرف رکھنے والی مرحومہ کے لیے بہترین ایثار ثواب قرار دے۔ لیکن آخری جملے شہادت کے حوالے سے سنیے اور مجلس تمام ہے۔ بھائی یہ بیوی بڑی مستجاب دعوت ہے، علم کے ذریعے نہیں تو کشف کے ذریعے سے لوگوں نے یہ باقاعدہ مسائل کہ جناب زینب کے روضے پر آج بھی دعائیں کس طرح سے مستجاب ہوتی ہیں، پوری فہرست ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، یاد رکھیے گا، دربار تک جانے والی زینب، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اب اس زینب کو جب شام سے آنا پڑا ہے
تو میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب نے جناب سکینہ کے مزار پر جا کر کہا ہوگا. سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے کہ سکینہ اگر بھائی کو روزہ کے سفر سنانا نہ ہوتی، اگر نانا کو جا کر کرتا دینا نہ ہوتا، تو یہ زینب تمہیں اکیلا چھوڑ کر اگر مدینے جا کر نانا کو پرسا دینا نہ ہوتا تو میں تمہیں جگہ چھوڑ کر نہ جاتی. لیکن سکینہ خدا گواہ ہے کہ یہ زینب تمہیں شام میں اکیلا نہ چھوڑے. زینب تمہیں اکیلا نہ چھوڑے. خدا کی قسم اگر علی کی بیٹی دعا کر لیتی تو اس کی قبر پہ اگر وہ دعا کر لیتی تو اس کی قبر مدینے میں بن جاتی. لیکن جناب زینب نے مالک سے دعا کی ہوگی کہ مالک ہمیں بھی وہی زمین دے دے جہاں میری بھتیجی سکینہ تاکہ جیسے عالم میں مشق کے ساتھ برادران و خواہران اور سارے عزیز و رشتہ دار متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، ملت کو متحد فرمائے. سرکار امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرض شریف کے بہت میں تاجی اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا سماج بھی ان کے انصار و عوام میں سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر آپ حضرات مرحومہ انجم ارشاد بنت حسن